امیر المومنین نے ہم سے 5 امور کا مطالبہ کیا ہے. اہل بیت کے ساتھ ہم اگر مربوط رہنا چاہتے ہیں اور گروتھ چاہتے ہیں، کہتے ہیں زندگی کے 5 امور میں اپنے آپ کو خیال رکھو. اور بہت خلاصہ اگر اس کا کر دوں، میں مولا کے الفاظ بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے: معرفت، محبت، توسل، عمل بمعروف، ترک از منکر. یہ مولا نے ایک حدیث میں ان 5 امور کو بیان کیا. کہ سب سے پہلی بات کیوں؟ اس لیے کہ جو اعمال قبول ہیں وہ اعمال قبول ہی بے موالاتکم تقبل الطاعات المفترضہ. اہل بیت آپ کی موالات کی وجہ سے اعمال قبول ہوں گے. تو جس کے پاس جو اہل بیت کی موالات ہے، اس کی تو نہ توبہ قبول ہے نہ عمل قبول ہے. تو پہلی بات امیر المومنین علی بن ابی طالب صاحب نے یوں بیان فرمائی کہ جو بہت زیادہ قابل غور ہے: اسعد الناس کا سعادت مند ترین انسان کون ہے؟ جو آخر وقت تک سعادت مند رہے گا، بعد میں جا کے شقی نہیں بن جائے گا، آخر وقت تک وہ کامیاب رہے گا. وہ کون ہے؟ فرمایا: عرف فضلنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فضل کو تو پہچانے. پہلے یہ ہے معرفت. جو ہمارے فضل ہی کو نہیں پہچانتا وہ تو پہلی منزل ہی کو نہیں طے کر پایا. سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے فضل کو پہچانے. اہل بیت کا فضل کیا ہے؟ دیکھیں 70 سال تک امیر المومنین پر نعوذ باللہ سب و شتم ہوتا رہا. میں تعجب کرتا ہوں اس بات پر اور سوچتا ہوں کہ واقعاً ایک تو یہ کہ مولا علیہ السلام پر ہی ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا کہ امیر المومنین کی تو شہادت ہو چکی تھی. تو انسان خود کے لیے پھر بھی ایک بات برداشت کر لیتا ہے، لیکن باپ کو ممبر سے سب و شتم کیا جائے، نعوذ باللہ لعن کیا جائے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے، ابوالفضل عباس اسلام کے لیے اور مولا علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے کتنا زیادہ سخت ہوگا یہ. علامہ امینی کہتے ہیں کہ 70,000 ممبروں سے یہ کام کیا گیا. کوئی سوچ سکتا ہے 70,000 ممبروں سے سب و شتم اس طرح سے کیا جائے؟ ایک دفعہ معاویہ نے جمعے کی نماز پڑھائی، جب وہ جانے لگا تو راستے میں کسی نے کہا کہ آج تو علی پہ سب کیا ہی نہیں تم نے. کہتا ہے بہت اہم عبادت جو بھول گئی تھی تم نے یاد دلا دی. نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے کہ علی کے دشمنوں پہ لانا علی نبی اولاد علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عرف فضلنا، ہمارے فضل کو پہچانے. معاویہ نے نماز جمعہ پڑھائی، مولا علیہ السلام پر سب نہیں کیا. اس خطبے میں نماز میں کسی نے بعد میں آ کے راستے میں کہا کہ وہ علی پہ تو آج سب کیا ہی نہیں. سب کا مطلب ہوتا ہے برا کہنا سادہ الفاظ میں، ورنہ تو اس سے ایک اور اس کا زیادہ شدید مطلب ہے، میں کہنا نہیں چاہتا. کہتا ہے ایک بڑی اچھی عبادت جو ہے نا جو بھول گیا تھا تم نے یاد دلا دی مجھے، اچھا ہوا یاد کروائی. یہیں پہ کرتے ہیں کام، قضا کرتے ہیں اس کی. حامل محمد اسلام پہ نعوذ باللہ وہیں پہ سب و شتم کیا اور ایک مسجد بنوائی اس واقعے کی یاد میں، مسجد سب علی ابن ابی طالب. جو شام میں آپ واقعات دیکھ رہے ہیں نا، یہ اموی ذہنیت کا جو تسلسل ہے. تو آپ تصور فرمائیے گا امیر المومنین اسلام کے ساتھ یہ ہوتا رہا. خود سعد ابن ابی وقاص سے معاویہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم علی پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ یعنی ایک روٹین کی بات تھی. کیا وجہ ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں تم کیوں نہیں کرتے؟ تو سعد ابن وقاص نے کہا کہ میں تمہاری بات تو مان لوں، لیکن 3 فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی ایسے میرے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. سمجھ، یہ مسلم میں روایت موجود ہے، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے کہ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ خیبر کا دن یاد آتا ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا لوتین رایت غدا رجلا کران غیر فران یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. علم اسے ملے گا جو اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہوگا، اللہ اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا. یعنی اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اس لیے میں سب و شتم کیسے کروں علی کو؟ دوسرا یہ کہ تبوک پر جب علی ابن ابی طالب کو مدینہ میں چھوڑ دیا تو کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اور تیسرا یہ کہ جب مباہلہ کا موقع تھا تو انفسنا و انفسکم، علی ابن ابی طالب کو نفس بنا کے لے کے گئے تھے رسول اللہ. تو میں کیسے مل کے سوال بھیجیں آپ حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر اللہم صلی علیہ. بہرحال پہلے کہ فضیلت کو پہچانے. مولانا نے کہا کہ اسعد الناس کون ہے؟ سب سے زیادہ سعادت مند وہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہمارے فضل کو تو پہچانے. اس کے بعد جو دوسری منزل ہے وہ بڑی اہم ہے، وَأَخْلَصَ حُبَّنَا. فرمایا ہماری محبت میں خالص رہے، پیور رہے، ملاوٹ نہ کرے. اس کے کئی اینگلز ہیں. امام اسلام نے فرمایا کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہماری محبت میں خالص ہے یا نہیں، فَلْيَمْحَصْ قَلْبَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے قلب کا امتحان لے اور چیک کرے کہ ہمارے دشمنوں کی محبت بھی تو ساتھ میں شامل نہیں ہے اس کے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت میں خالص نہیں ہے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لانا بے شمار. محبت اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
محبت میں پیور ہے کہ نہیں. اس کا ایک تعلق عقیدے سے جو میں نے عرض کیا، ایک تعلق اس کا عمل سے. جو اہل بیت کی محبت میں خالص ہوگا نا، اس کے لیے عمل کرنے کے معاملے میں کربلا اور یورپ کا فرق نہیں ہے، مشہد اور میلبرن کا فرق نہیں ہے. حجاب وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، مولا وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. تو یہ ہے خالص ہونا محبت میں، کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کہ کہاں پر کیسا ہو تو کہاں پہ کیسا ہو. بات واضح. جو خالص ہو جائے نا محبت میں. ایک غلام کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، غلام نہ شناختہ شدہ، کوئی نہیں جانتا تھا، فقیر، غیر معروف، ایک بالکل ہی آرڈنری مین. اس کا انتقال ہو گیا. اس کا جنازہ جا رہا تھا تو رسول اللہ مولا علی کی طرف تھے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی منصوبہ ہوگا. مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مجھ سے محبت بہت کرتا تھا اور آ کے ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا کہ یا علی انا احبک احبک، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں، شدید محبت کرتا ہوں. رسول اللہ جنازے میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. رسول اللہ خود کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول اللہ جنازے میں شامل ہو گئے، اس کو کندھا دیا، اس کی قبر میں اترے اور اس کی قبر کی خاک پر اپنا رخسار رکھا. اور جب دفن کر کے جب باہر نکلے تو مولا علی السلام سے سب کے سامنے کہا کہ یا علی، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس کے جنازے میں کیوں شرکت کی؟ صرف ایک کام کی وجہ سے کہ محبت تم سے کرتا تھا اور خالص تھا تمہاری محبت. صرف ایک، صرف اس وجہ سے کہ تمہاری محبت میں خالص تھا، اس لیے اس کے جنازے میں نے شرکت کی. آپ تصور فرمائیے گا. لا ینال ذلک الا بحبک. پھر حضور نے فرمایا کہ اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ آپ کی محبت کے ذریعے سے. یعنی یہ کہ اور کسی کو مقام حاصل نہیں ہوتا، مگر جسے ملے گا وہ ملے گا فقط تمہاری محبت کی وجہ سے. پہلا، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سعادت مند ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے فضل کو پہچانے، پھر ہماری محبت میں خالص ہو، وتقرب الی اللہ بنا، اللہ کے پاس جائے ہمارے ذریعے سے. تیسری بات، اس کو کہتے ہیں توسل، جو کہ مولا علیہ السلام نے بھی جب اپنی حاجت کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے کہا اللہم اغفر لعلی بحق علی بن ابی طالب. یا رسول اللہ، یہ تو میری ہی حاجت تھی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی دعا مانگو تو کسی وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگو، اور علی اس پوری کائنات میں میں نے جب نگاہ کی تو آپ سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی محبوب پایا نہیں، لہذا جب دعا کی تو آپ ہی کے وسیلے سے دعا کی. معرفنی علی بحق علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی. اس کے بعد فرمایا عمل ما الیہ ندبنا. اور چوتھی خصوصیت میں ہونی چاہیے کہ جس بات پر ہم نے پکارا ہے، یعنی جو خاص طور پر جو بڑے واجبات اور ایک اہم باتیں ہیں، کم سے کم اس پہ ہماری مکمل اطاعت کرنے والا. خیر چھوٹا بڑا کوئی حکم نہیں ہوتا، ہر ایک حکم اللہ کی جانب سے، لیکن جس پہ ہم نے خاص پکارا ہے نا اس کو نہ چھوڑیں. وہ جس میں آپ نماز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، بڑی اہم عبادت ہے یہ، اور خاص طور پر جس کے لیے امکان میں تو اول وقت اسے انجام دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں. کبھی ہم اپنی جاب کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت، لیکن کبھی کبھار ہم کوئی خاص کام بھی نہیں کر رہے، کسی دنیاوی امر میں بھی مشغول نہیں ہے، بلکہ خالی انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ رہے ہیں اور بلا وجہ آدھا گھنٹہ لیٹ کر رہے ہیں نماز کو. حضور مکرم نے فرمایا کہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میری نماز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. یعنی جیسے نماز کا وقت تو تین امور کا خیال رکھیں. ایک جگہ میں نے مثال دی تھی، آسٹریلیا سے باہر پسند لوگوں کو بہت آئی تو میں نے کہا یہاں پہ بھی آپ کے سامنے دے دوں. وہ مجھ سے کسی نے کہا کہ نماز جب والے وقت کی مثال، تو میں نے کہا بھائی اوبر کا جو سرج ہوتا ہے نا تو ملٹی پلائی بائی 5 ہوا بھائی کسی ٹائم پر نا، تو اب آپ اس میں 10 منٹ بھی کام کر لیں تو وہ زیادہ فائدہ پہنچا جائے گا آپ کو بعد میں جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ کام کرنے سے. نماز اول وقت میں جو ہے نا سرج لگا ہوا اللہ کی جانب سے، چاہے مختصر واجب پڑھ لیں وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے بعد میں وہ لمبی پڑھنے سے کہ جو آخر میں پڑھی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس لیے وہ جو وقت ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سرج ہے،
اور اس کو کوشش کریں کہ فجر کی نماز تو خاص طور پر، کیونکہ معمولاً ہماری ڈیوٹی اس طرح کی ہے کہ فجر ہم اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ فجر کو آخر وقت میں نہ ڈالیں. اور اگر کوئی اس طرح سے نماز کو تحقیر کرنے کا عادی ہو جائے بغیر کسی سبب کے، قضا کرنے کی بات نہیں ہوتی، تحقیر کرنے، تو حدیث میں ہے کہ نماز اسے کہتی ہے کہ ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ضائع کر دے. لیکن اگر کوئی نماز کی اہمیت پہ قائل ہو جائے اور اس کے لیے اہتمام رکھے تو نماز کو دعا دیتی ہے کہ رفعتنی رفعک اللہ، تو نے مجھے بلند کیا، اللہ تجھے بلند کر دے. ابو المومنین نے فرمایا کہ چوتھی صفت یہ کہ جس بارے میں ہم نے پکارا ہے اس پر عمل کر لو، وانتہی عما عنہ نہینا، اور جس سے ہم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ. یہ 5 امور جب تم میں آ جائیں، یعنی معرفت، محبت، توسل، عمل اور ترک، کچھ امور کو انجام دینا، کچھ کو ترک کرنا، کہ یہ سعادت مند ترین انسان ہے. یہ پکا شیعہ ہے، بہترین شیعہ ہے.